پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ ایک دفعہ پہاڑوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے خوبصورت گاؤں میں ایک خرگوش رہتا تھا جس کا نام زوبی تھا۔ صبح کی پہلی کرن زوبی خرگوش پہ پڑی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ آج تو مجھے بہت کام کرنا ہے، یہ خیال آتے ہی خرگوش نے بستر سے چھلانگ لگائی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے وہ ناشتے کا سامان لے کے آئے گا، پھر وہ اپنے گھر کی صفائی کرے گا۔ کل صبح اس کی پیاری خالہ اس سے ملنے والی تھیں۔ خالہ کافی دنوں کے بعد اس سے ملنے آ رہی تھیں۔ زوبی نے دوستوں کے لیے ایک اچھی سی دعوت کا اہتمام بھی کیا تھا۔ اس نے لال چھتری ہاتھ میں لی، سر پر ہیٹ پہنا اور بازار کی طرف چل پڑا۔ پہلی دکان لومڑ کی تھی۔ اس نے وہاں سے گاجر اور سیب خریدے۔ یہ آج میرے کھانے کے لیے کافی ہوں گے، زوبی نے سوچا، اور لومڑ کو پیسے ادا کر کے گھر آ گیا۔ پہلے اس نے ناشتہ کیا، پھر گھر کو دھویا، پھر چادریں میلی تھیں انہیں بدلا۔ کام کرتے کرتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کافی کام نمٹ چکا تھا، بس اب اسے دعوت کا سامان لانا تھا۔ پہلے اس نے پھول خریدنے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کراہنے کی آواز آئی۔ ارے یہ کس کی آواز ہے؟ زوبی چونک اٹھا۔ اس نے غور کیا اور بولا، یہ آواز تو گیدڑ کے گھر سے آ رہی ہے۔ وہ فوراً گیدڑ کے گھر میں داخل ہوا۔ گیدڑ اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ زوبی نے فوراً آگے بڑھ کر گیدڑ کو پانی پلایا۔ اس کو تیز بخار تھا۔ گیدڑ نے لرزتی آواز میں کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ زوبی خرگوش نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کی کہ پہلے کیوں نہ آیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن زوبی گیدڑ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کچن میں دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً بازار سے گوشت لے کر آیا اور گیدڑ کو دیا۔ گیدڑ نے گوشت کھایا۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ کافی وقت گزر گیا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بالو کے کلینک پر مریضوں کا کافی ہجوم تھا۔ مجبوراً وہ قطار میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ جب باری آئی تو اس نے ڈاکٹر بالو کو گیدڑ کی حالت کے بارے میں بتایا۔ ڈاکٹر بالو نے کہا، وہ سب مریضوں کو دیکھ لے، پھر اس کے ساتھ جائے گا۔ 4:30 بج رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد لومڑ کی دکان بند ہونے والی تھی جہاں سے اس نے دعوت کا سامان خریدنا تھا۔ زوبی مایوس ہو گیا۔ جب ڈاکٹر بالو کے ساتھ گیدڑ کے گھر پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں کھانسی بھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور چند دوائیاں لکھ کر دیں جو ظاہر ہے زوبی ہی کو لانی تھیں۔ اس نے گیدڑ کو دوا لا کر دی اور ایک خوراک کھلا بھی دی۔ گیدڑ کی زبان سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ زوبی کو بہت خوشی تھی کہ اس نے ایک مجبور اور بیمار کی مدد کی، لیکن کل دعوت کے نہ ہونے کا افسوس بھی تھا کیونکہ اب وہ بہت تھک چکا تھا اور دکانیں بھی بند ہو چکی تھیں۔ وہ دعوت کا سامان نہ خرید سکا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب گھر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بنڈل گھر کے سامنے پڑا ہے جس کے اوپر خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا ہوا ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ بنڈل کس نے رکھا ہے۔ اتنے میں پاس والے گھر سے پڑوسی خرگوش نکلا اور ہاتھ دیتے ہوئے بولا، زوبی، آج تمہاری خالہ آئی تھیں، وہ بہت جلدی میں تھیں، یہ ہاتھ اور سامان دے گئیں۔ زوبی نے ہاتھ لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا، پیارے زوبی، آج میں کافی دنوں بعد تمہارے گھر آئی اور تمہارے لیے تمہاری پسند کی سبزیاں، پھل اور کچھ سامان لے کر آئی، لیکن افسوس ہے کہ تم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر کبھی آؤں گی، تمہاری خالہ۔ زوبی خوشی سے اچھل پڑا۔ اسے اپنی خالہ بہت پسند تھی، مگر اب تو ان سے اور محبت بڑھ گئی تھی کیونکہ انہوں نے اس کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ زوبی نے وہ سامان، پھل، سبزیاں دعوت میں استعمال کی۔ اس کے دوست بہت خوش ہوئے اور زوبی کی دعوت کی بہت تعریف کی۔ واقعی کسی کی مدد کرنا رائیگاں نہیں جاتا۔ زوبی کو اس کی محنت اور خدمت کا صلہ مل گیا۔ اس کی نظروں میں گیدڑ کا کمزور چہرہ گھومنے لگا جو اسے دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا۔
پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، مجبور اور بیمار کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری مدد اور خدمت رائیگاں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے۔